حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مہمان رسول اور فدائی اسلام۔ اسلامی تاریخ ایسی عظیم ہستیوں سے بری پڑی ہے جنہوں نے اپنی جان، مال اور وقت کو دین حق کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ ان میں ایک بلند پایہ نام حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جنہیں میزبان رسول ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کی زندگی ایثار، محبت رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے 1000 سال قبل یمن کا بادشاہ طباع اول حمیری ایک تاریخی دورے پر نکلا۔ اس کی ہمراہ 12,000 علماء اور حکماء، 1,32,000 سوار اور 1,13,000 پیادہ لشکر تھا۔ جب یہ شان اور شوکت سے مکہ مکرمہ پہنچا تو حیرت انگیز طور پر اہل مکہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ سبب دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اہل مکہ بیت اللہ اور اس کی خادموں کی بے حد تعظیم کرتے ہیں اور بادشاہوں کی عظمت ان کی نزدیک بے معنی ہے۔ تو طباع حمیری کو غصہ آیا اور اس نے بیت اللہ کو گرانے اور اہل شہر کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، مگر جیسے ہی اس نے یہ نیت کی، اس کے جسم سے بدبودار خون اور مواد بہنے لگا۔ کسی دوا سے افاقہ نہ ہوا، حتیٰ کہ ایک بزرگ عالم نے بتایا کہ مرض آسمانی ہے اور توبہ کے بغیر علاج ممکن نہیں ہے۔ بادشاہ نے دل میں ندامت سے توبہ کی، جس کے بعد وہ شفایاب ہو گیا۔ بطور شکر اس نے بیت اللہ پر ریشمی غلاف چڑھایا، اہل مکہ کو انعامات دی اور مدینہ منورہ پہنچ کر علماء کے مشورے سے ایک عظیم فیصلہ کیا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ کی علامتیں پہچان کر وہاں 400 علماء کو قیام کا حکم دیا اور ایک شاندار 2 منزلہ مکان بطور تحفہ رسول کے لیے تعمیر کروایا۔ طباع حمیری نے ایک خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تحریر کیا۔ کم ترین مخلوق طباع اول حمیری کی طرف سے شفیع المذنبین سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ پر اور آپ کی آنے والی کتاب پر ایمان رکھتا ہوں۔ اگر ملاقات نصیب ہوئی تو فخر ہوگا، ورنہ قیامت میں میری شفاعت فرمائے۔ اس خط کو نسل در نسل محفوظ رکھا گیا، یہاں تک کہ یہ خط حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد ہوا، جو اسی نیک عالم ربانی کی اولاد میں سے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے تو پورا شہر پروانوں کی طرح آپ کے استقبال کو آمد آیا۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ حضور اس کی گھر قیام فرمائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اونٹنی کو آزاد چھوڑ دو، جہاں یہ بیٹھے گی وہی میرے قیام گاہ ہوگی۔ اونٹنی ایک خاص مکان کے سامنے رکی جو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت تھا، وہی مکان جو طباع حمیری نے 1000 برس قبل بنوایا تھا۔ اسی وقت حضرت ابو لیلہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلام نے طباع کا خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دیکھتے ہی فرمایا، یہ طباع صالح کا خط ہے، شاباش اسے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام خالد بن زید تھا۔ آپ کا قبیلہ خزرج کے مشہور خاندان بنو نجار سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا شمار ان اولین انصار میں ہوتا ہے جنہوں نے مدینہ منورہ میں اسلام قبول کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے مدد کی۔ آپ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا، جو آپ کی دینی عظمت اور تقوی کا واضح ثبوت ہے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بعثت کے ابتدائی ایام میں ہی اسلام قبول کیا۔ آپ نے بیعت عقبہ میں شرکت کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں آمد سے قبل ہی دینی اسلام کے فروغ کے لیے کوشش شروع کر دی تھی۔ آپ کی دعوت اور تبلیغ کی وجہ سے کئی لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے،
جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائی تو تمام انصار کی خواہش تھی کہ آپ ان کی ہاں قیام فرمائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے چلے گی۔ اونٹنی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کے سامنے بیٹھی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کو قیام کے لیے منتخب فرمایا۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے دل اور جان سے کام کیا۔ ان کا گھر 2 منزل تھا، اور شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نچلی منزل پر قیام فرمایا، لیکن حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ وہ اوپر رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہو۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار درخواست کی کہ آپ اوپر قیام فرمائے۔ آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور میزبانی کا جو حق ادا کیا وہ تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے۔ کھانے پینے میں آپ خود بھوکے رہ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا کرتے۔ ایک مرتبہ کھانے کے کچھ حصے کو آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی نشان سے پہچانا اور اس جگہ سے کھانے کو باعث برکت سمجھا۔ آپ کی محبت اور عقیدت کا یہ اندازہ بات کی تمام مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت کی، سوائے غزوہ بدر کی جس میں وہ کسی عذر کی بنا پر شریک نہ ہو سکے۔ آپ غزوہ احد، خندق، خیبر، تبوک، حنین اور دیگر جگہوں میں بہادری سے لڑے۔ آپ کا جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ مثالی تھا۔ آپ کی تلوار دشمنوں کے لیے خوف اور مسلمانوں کے لیے امید کی علامت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادوار میں بھی دین کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں ان کا بھرپور ساتھ دیا اور ان کی مخالفین سے جنگ میں حصہ لیا۔ آپ نہ صرف ایک جان باز مجاہد تھے بلکہ خلیفہ وقت اہمیت دیا کرتے تھے، بلکہ ایک علم اور حکمت والی مشیر بھی تھے جن کے رائے کو خلیفہ وقت اہمیت دیا کرتے تھے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ہمیشہ جہاد کے لیے بے قرار رہتا۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قسطنطنیہ موجودہ استنبول پر حملے کی تیاری ہوئی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود بڑھاپے اور بیماری کی اس لشکر میں شریک ہوئے۔ راستے میں بیمار ہو گئی اور قسطنطنیہ کے قریب ہی وفات پا گئی۔ ان کے وصیت کے مطابق آپ کو قسطنطنیہ کی سرحد کے قریب دفن کیا گیا تاکہ اسلامی پرچم ہمیشہ ان کے جسم کے پاس لہراتا رہے۔ بہت عرصہ بعد جب سلطان عثمانیہ کے سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا تو آپ نے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار کی تلاش شروع کی۔ روایات کے مطابق ایک بزرگ کی خواب میں رہنمائی پر آپ کی قبر مبارک کو دریافت کیا گیا۔ آج بھی استنبول میں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مرجع خلائق ہے جہاں لاکھوں زائرین عقیدت سے حاضری دیتے ہیں۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اخلاق نہایت بلند تھی۔ آپ نرم گفتار، مہمان نواز، سخی، عبادت گزار اور بے حد محبت کرنے والے انسان تھے۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو اسلامی تعلیمات کی عملی تفسیر تھی۔ آپ کا گھر، دل اور مال سب کچھ اللہ اور رسول کے لیے وقف تھا۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعدد احادیث روایت کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی قریب رہی، اس کے لیے آپ کی روایت کردہ احادیث اہم مقام حاصل ہے۔ ان میں سے بعض احادیث عبادات، اخلاقیات اور معاشرتی زندگی سے متعلق ہے۔ ان کی بیان کردہ ایک مشہور حدیث یہ ہے، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، آپ کی وفات 52 ہجری میں قسطنطنیہ کی محاصرے کے دوران ہوئی۔ آپ کی تدفین دشمن کی سرزمین کے بالکل قریب ہوئی۔
تاکہ یہ اسلام کے جھنڈے اور اس کی سپاہیوں کے لیے ہمت اور حوصلہ کا نشان بنے۔ عثمانی خلفاء آپ کی مزار کی بہت تعظیم کرتی رہی۔ سلطان محمد فاتح نے اپنی وزراء کو وصیت کی تھی کہ جب بھی کوئی اہم فیصلہ لینا ہو تو حضرت ابو ایوب کی مزار پر دعا کیا جائے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اسلام کے لیے قربانی، عشق رسول، خلوص عبادات اور جہاد سے بھرپور تھی۔ آپ کی میزبانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ان کی قبر آج بھی امت مسلمہ کے لیے ایک روحانی مرکز کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کا کردار ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ اور اس کی رسول کی محبت کے لیے کسی طرح اپنی جان، مال اور گھر کو وقف کیا جاتا ہے۔